یہ ایسی صورت ہے۔ اب اس میں اللہ فرما کیا رہا ہے، اس صورت سے محبت کی وجہ کیا ہے، اس صورت میں بیان کیا ہو رہا ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی توحید، اس کی الوہیت بیان ہو رہی ہے۔ ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد، حبیب اعلان کر دو دنیا والوں کو، هو اللہ احد، کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ ہے اور ایک۔ دنیا کے لوگ انکار کرتے تھے کہ اللہ نہیں، کچھ کہتے تھے کہ اللہ ہے مگر ایک سے زائد ہے، دو ہیں، تین ہیں، بے شمار ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کو حکم فرمایا حبیب اعلان کر دو کہ اللہ ہے اور ایک، اللہ ہے۔ کیسے پتہ چلا کہ اللہ ہے؟ کیسے معلوم ہوا؟ اللہ کا ایک ہونا یہ اس مخلوقات اور مصنوعات سے معلوم ہوتا ہے۔ یہ جو مخلوق دیکھ رہے ہو، بنی ہوئی چیزیں دیکھ رہے ہو، زمین، آسمان، درخت، پہاڑ، ندیاں، دریا، پہاڑوں کی سرب فلک چوٹیاں، کائنات کا ایک ایک ذرہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ ہے۔ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ۔ اگر تو نگاہ عبرت کھولے، نگاہ بصیرت کھولے تو ہر چیز میں تجھے اللہ کے وجود کا جلوہ نظر آئے گا، ہر چیز میں تجھے نظر آئے گا کہ اللہ ہے ایک۔ بدو اعرابی سفر کرتا ہوا عرب کے صحراؤں میں بہت دور نکل گیا، ایسی جگہ نکلا کہ اس کو خیال آیا کہ پہلی مرتبہ میں یہاں پہنچا ہوں، میں پہلا انسان ہوں، مجھ سے پہلے یہاں کوئی نہیں آیا ہوگا۔ وہ انہی خیالات میں گم تھا کہ میں نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دے دیا ہے، اتنی بڑی صحرا کو میں نے عبور کر لیا ہے کہ میں پہلا انسان ہوں جو یہاں پہنچا ہوں، مجھ سے پہلے یہاں نہیں کوئی پہنچ پایا ہوگا۔ وہ خوش، اپنے ان خیالات میں مگن کہ یہ کارنامہ میرے نام لکھا جائے گا۔ وہ ریت پر ٹہل رہا تھا اور خوش تھا اپنے اس کارنامے پر کہ اس کی نگاہ ریت پر پڑی کہ ریت پر مینگنیاں پڑی ہوئی، اونٹ کی مینگنیاں ہیں، کسی کے پاؤں کے نشانات ریت پر موجود ہیں۔ ششدر حیران رہ گیا، کہا یہاں تو مجھ سے پہلے کوئی آ چکا ہے، میں پہلا انسان نہیں ہوں جو یہاں آیا ہوں، مجھ سے پہلے بھی کوئی یہاں آ چکا ہے۔ یہ اونٹ کی مینگنیاں بتا رہی ہیں کہ مجھ سے پہلے یہاں کوئی اونٹ والا آیا ہے، یہ پاؤں کے نشانات بتا رہے ہیں کہ مجھ سے پہلے کوئی آدمی یہاں آ چکا ہے۔ وہ حیران ہو گیا اور پھر اس کے دل میں ایمان کا نور چمکا اور اس نے کہا کہ البارۃ تدل علی البعیر وآثار القدم تدل علی البصیر۔ البارۃ تدل علی البعیر وآثار الاقدام تدل علی المسیر۔ فالسماء ذات ابراج والارض ذات فجاج والارض ذات فجاج فكيف لا يدل على اللطيف الخبير۔ کہنے لگا بینگنی بتا رہی ہے کہ یہاں کوئی اونٹ آیا ہے، پاؤں کے نشانات بتا رہے ہیں کہ یہاں کوئی آدمی آیا ہے۔ یہ اونٹنی کا پتہ مجھے کیسے چلا کہ اونٹنی آئی ہے؟ مہنگنی اس
آدمی کا پتہ کیسے چلا کہ آدمی آیا ہے؟ اس کے پاؤں کے نشانات سے۔ کہنے لگا جب اونٹنی پر یہ مینگنیاں دلالت کرتی ہے، نشاندہی کرتی ہے کہ اونٹنی آئی ہے، قدم کے نشانات نشاندہی کرتے ہیں کہ یہاں آدمی آیا ہے، تو وَالسَّمَاءُ ذَاتُ أَبْرَاجٍ، یہ بڑے بڑے تاروں والا آسمان، وَالْأَرْضُ ذَاتُ فِجَاجٍ، اور یہ کھلے اور کشادہ راستوں والی زمین، فَكَيْفَ لَا تَدُلُّ عَلَى اللَّطِيفِ الْخَبِيرِ، یہ کیوں کر مجھے نہیں بتائے گا کہ کوئی لطیف و خبیر ذات بھی وجود رکھتا ہے؟ یہ مجھے بتا رہا ہے کہ اللہ بھی موجود ہے۔ جب یہ اس سے میں اللہ کو پہچانتا ہوں، اللہ کے آسمان زمین اور اس کی ایک ایک چیز سے مجھے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ موجود ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے دہریوں نے پوچھا، دہری جو اللہ کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں ایک حادثہ ہو گیا اور یہ سب کچھ بن گیا، ایک دھماکہ ہو گیا اور یہ سب چیزیں وجود میں آ گئی، زمین بن گئی، آسمان بن گیا، سمندر جاری ہو گئے، پہاڑ کھڑے ہو گئے، یہ سب کچھ ایک دھماکے سے ہوا ہے، ایک حادثے سے ہوا ہے، اسے کوئی وجود میں نہیں لایا ہے کہ اس دنیا کو کوئی وجود میں لایا ہو، دھماکہ اسے وجود میں لایا ہے، حادثہ اسے وجود میں آیا ہے۔ بہت سے لوگ بے ہوش ہوتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں کوئی حادثہ ہو جائے گا، اس کو ہوش آ جائے گا، اس کو ہوش آ جائے گا اس حادثے سے۔ یہ دہری بھی کہتے ہیں یہ دنیا ایسے ہی بنی ہے، کوئی اس کا بنانے والا نہیں، یہ نظام خود بخود چل رہا ہے، یہ خودکار نظام ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، سردی ہوتی ہے، برسات ہوتی ہے، یہ سب کچھ نظام خودکار چل رہا ہے، کوئی اسے چلانے والا نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے دہریوں نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ ہے، تو کیا دلیل ہے آپ کے پاس اللہ کے وجود کی؟ اللہ کے موجود ہونے کا کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ آپ نے فرمایا کوئی وقت دن طے کر لو تو پھر اس میں تمہیں ثبوت بتا دوں گا۔ دن مقرر ہو گیا کہ فلاں دن بات چیت ہوگی، گفتگو ہوگی، دہری جمع ہو گئے، دہری آ گئے اور امام صاحب نہیں پہنچے، وقت مقرر ہو گیا، وقت مقررہ پر امام صاحب نہیں آئے، بہت دیر کے بعد امام صاحب آئے، دہری جشن منا رہے تھے کہ کوئی دلیل ہی نہیں ہے ان کے پاس، اللہ کے ماننے والوں کے پاس اللہ کے وجود پر کوئی دلیل نہیں، جب ان کا امام اعظم ہی نہیں آ رہا ہے تو اور کون آ سکتا ہے؟ بہت دیر کے بعد امام صاحب پہنچے، انہوں نے پہلے ہی سوال کیا کہ آپ اتنی بڑی شخصیت وقت مقررہ پہ نہیں آئے، آپ کو تو وقت مقررہ پہ آنا تھا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ وقت مقررہ پر نہ آنے کی میرے پاس عذر ہے، عذر ہے میرا، میں نہیں آ سکا عذر کی وجہ سے۔ انہوں نے کہا کیا عذر ہے آپ کا، کیا مجبوری پیش آ گئی تھی آپ کو؟ فرمایا صبح صبح میں سمندر کے کنارے چلا گیا، دریا کے کنارے چلا گیا، وہاں میں نے عجیب منظر دیکھا، درخت کٹ گئے، خود بخود کٹ گئے، کسی کاٹنے والے نے نہیں کاٹا انہیں، خود بخود درخت کٹ گئے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان کے تختے بن گئے، اور تختے ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے اور کشتی بن گئی، بغیر کسی ملاح کے وہ کشتی خود بخود دریا میں اتر گئی، اور بغیر ملاح کے کشتی چلنے لگی، ہر گھاٹ پر رکتی، مسافروں کو اتارتی، ان کا سامان خود اتارتی، مسافروں کو چڑھاتی، ان کا سامان خود چڑھاتی،
کشتی چلتی رہی، ساحل پہ آتی جاتی رہی۔ اس منظر نے مجھے حیرت میں ڈال دیا، اس منظر نے مجھے تعجب میں ڈال دیا، اور وقت مقررہ پر میں نہیں آ سکا، دیر اس لیے ہو گئی آنے کی۔ انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگائے اور کہا کہ اتنا بڑا جھوٹ، اتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے، آپ کا درجہ کیا ہے، اور آپ اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں؟ فرمایا کون سا جھوٹ میں نے بولا ہے، کون سی جھوٹی بات ہے؟ کشتی میں نے دیکھی خود بخود ملاح کے بغیر چل رہی ہے، خود بخود آ رہی ہے جا رہی ہے، لوگ اتر رہے ہیں چڑھ رہے ہیں، اور سامان لوگوں کا وہ خود اتارتی ہے۔ کہا اس میں جھوٹ کیا ہے؟ کہنے لگا اس سے کوئی بڑا جھوٹ ہے؟ کوئی کشتی ملاح کے بغیر چل سکتی ہے اور سامان لوگوں کا خود بخود اتر سکتا ہے؟ چڑھانے والے کے بغیر سامان چڑھایا جا سکتا ہے؟ فرمایا اس سے، انہوں نے کہا اس سے بڑا کیا جھوٹ ہے؟ فرمایا جب کشتی ملاح کے بغیر نہیں چل سکتی تو آسمان و زمین کا یہ اتنا بڑا نظام کیا چلانے والے کے بغیر چل رہا ہے؟ میں تمہیں یہی سمجھانا چاہتا ہوں، تمہاری عقلوں میں یہی بات ڈالنا چاہتا ہوں کہ جب ایک معمولی کشتی ملاح کے بغیر نہیں چل سکتی تو یہ دنیا کا نظام بھی اللہ کے بغیر نہیں چل سکتا۔ جو ذات اس نظام کو چلا رہا ہے اسی کو اللہ کہتے ہیں، وہی اللہ ہے۔ فرمایا اللہ کے وجود پر دلیل یہ، ہکے بکے رہ گئے، وہ ششدر رہ گئے، حیرت میں رہ گئے، اور کہنے لگے کہ آپ نے ہماری آنکھوں سے پردے ہٹا دیے، ہماری آنکھوں پر جو ظلمت اور تاریکی کے پردے پڑے تھے، ہماری آنکھوں پر جو بے دینی کے پردے پڑے تھے، وہ پردے آپ نے ہماری آنکھوں سے ہٹا دیے، اور ہمیں یقین آ گیا کہ اللہ موجود ہے، اس کائنات کا پیدا کرنے والا موجود ہے۔ سورہ اخلاص کی پہلی آیت قل هو اللہ احد، کہ اللہ ہے اور اللہ ایک۔ اس سے آگے اسی آیت کی تفسیر اور اسی صورت کی تشریح انشاءاللہ العزیز اگلے جمعہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کی سوجھ بوجھ اور ان پر عمل کی توفیق ہمیں عطا فرمائے۔